سے باہر الحمدللہ اسلام ممالک بہت سے ہیں، لیکن یہ اعزاز صرف اور صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کی بنیاد میں، اس کا جو بنیادی دستور ہے، اس میں اللہ جل جلالہ کی حاکمیت کو اپنے دستور کا سب سے بنیادی پتھر قرار دیا۔ یہ بات آپ کو تمام مسلمان ممالک میں سے کسی ملک میں نہیں ملے گی، یہاں تک کہ سعودی عرب میں بھی چونکہ کوئی دستور نہیں ہے، لہذا اس کے اندر بھی یہ اس تصریح کے ساتھ یہ بات موجود نہیں ہے کہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے، اور اس ملک میں جو حکومت کو قائم ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت کے اقرار کے ماتحت، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اعتراف کے ماتحت اور اسی کے احکام کے ماتحت قائم ہوگی۔ یہ اعزاز اور کسی ملک کو حاصل نہیں جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو عطا فرمایا۔ یہ اعزاز بھی کسی اور ملک کو حاصل نہیں ہے کہ جس میں یہ وضاحت کے ساتھ یہ بات طے کی گئی ہو کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا اور موجودہ قوانین کو قرآن و سنت کے ڈھانچے میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس طرح کے ساتھ کوئی کسی ملک میں یہ دفعہ موجود نہیں ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دستور کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ ہر شہری کو یہاں قاتل ہے کہ وہ اگر کسی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف دیکھے تو وہ عدالت کے ذریعے اس کو ختم کرائے اور اس کی جگہ اسلامی قانون کو لانے کا دعویٰ کرے، اور عدالت اگر اس کے دعوے کو قبول کرے تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ قانون کو فسخ کر دے اور منسوخ کر کے اس کی جگہ اسلامی قانون کو نافذ کرنے کا حکم جاری کرے۔ افسوس ہے کہ اس عظیم دفعہ کو جو پاکستان کے دستور میں موجود ہے، حکومت اور عوام، اور میں کہوں گا کہ افسوس ہے کہ دینی حلقوں کی بے حسی کی وجہ سے یہ دفعہ معطل پڑی ہوئی ہے اور اس سے صحیح فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا، لیکن الحمدللہ یہ موجود ہے۔ آج بھی اگر ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ اس دفعہ کو بسرکار لائیں گے تو الحمدللہ اس کا راستہ کھلا ہوا موجود ہے۔ لہذا جو لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامی نظام کو لانے کے لیے ہتھیار اٹھائے بغیر کوئی اور چارہ نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا بالکل غلط ہے اور جھوٹا ہے، اور پرامن طریقے پر اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے کا الحمدللہ راستہ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اپنی بے حسی ختم کریں اور شعور پیدا کریں، اور شعور پیدا کر کے اس دفعہ کو بروئے کار لانے کا اہتمام